ایک مخصوص واقعے نے مجھے نئی سمت دے دی۔ میں ایک عورت سے ملا جو بانس کی تیلیوں سے سٹول بناتی تھی۔ اس سے گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ روزانہ 2 امریکی پھینی کماتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فرد اتنی محنت کر کے اور بانس کی اتنی خوبصورت تپائیاں بنا کر محض اتنی معمولی سی اجرت حاصل کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس بانس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، چنانچہ اسے گاؤں کے ساہوکار سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ساہوکار بھاری سود وصول کرتا ہے۔ دوسری صورت میں اسے بیوپاری سے بانس ادار خریدنا پڑتا ہے، لیکن بیوپاری کی شرط ہوتی ہے کہ تپائیاں صرف اسے فروخت کی جائیں گی اور وہ انہیں اپنی مرضی کی قیمت پر خریدے گا۔ اس کی قیمت بھی بہت معمولی ہوتی ہے۔ یوں 2 پھینی کے لیے ایک محنت کش خاتون جبری مشقت میں مبتلا تھی۔ تمہاری روزانہ ضرورت کے بانس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 20 سینٹ، اس نے جواب دیا، اور اچھی قسم کا بانس 25 سینٹ میں مل جاتا ہے۔ میں نے سوچا لوگ محض 20 سینٹ کے محتاج ہیں اور ان کی یہ محتاجی دور کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ میں نے خود سے بحث کی کہ کیا میں اسے 20 سینٹ دے دوں، لیکن پھر مجھے ایک اور خیال سوجھا۔ مجھے ایسے افراد کی فہرست تیار کرنا چاہیے جنہیں روزانہ اتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھ اپنے ایک طالب علم کو لیا اور گاؤں کے مختلف لوگوں سے ملا۔ اس طرح کے 44 افراد کی فہرست بنی۔ جب میں نے ان کی مجموعی مالی ضرورت کا اندازہ لگایا تو زندگی کے سب سے بڑے صدمے سے دوچار ہوا۔ مجھے اس معاشرے کا رکن ہونے پر اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ محض $28 کے لیے 44 افراد جبری مشقت اور استحصال کے شکار ہو رہے ہیں، اور اس معاشرے کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ 44 محنت کش ہنرمند انسان صرف $28 کے لیے بے بس ہیں۔ اس ندامت سے نکلنے کے لیے میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اپنے طالب علم سے کہا، یہ رقم اٹھاؤ اور ان 44 افراد میں تقسیم کر دو جن سے آج ہم ملے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ یہ خیرات نہیں، قرضہ ہے۔ البتہ ان کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ جب اسے ادا کر سکے مجھے واپس کر دے۔ اس دوران وہ اپنی مصنوعات بنائے اور اس وقت بیچے جب انہیں ان کی مناسب قیمت ملے۔ پیسے ملنے پر یہ سب محنت کش بہت خوش ہوئے۔ انہیں اتنا خوش اور پرجوش دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ اور بہتر قدم اٹھانا چاہیے۔ مجھے یونیورسٹی کیمپس میں موجود بینک برانچ کا خیال آیا۔ میں اس کے مینیجر کے پاس گیا۔ میں نے اسے تجویز پیش کی کہ وہ گاؤں کے ان غریب افراد کو قرضہ فراہم کر دے جن سے میں مل چکا ہوں۔ میری بات سن کر وہ جیسے کرسی سے نیچے گر پڑا۔ اس نے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ میں ان غریب لوگوں کو کیسے قرضہ دے سکتا ہوں؟ یہ لوگ قرضہ کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے وکالت کرتے ہوئے کہا، کم از کم ایک موقع تو دینا چاہیے۔ انہیں نہایت معمولی رقم درکار ہے۔ بینک مینیجر کا جواب تھا، لیکن ہمارے قواعد و ضوابط اس طرح قرضہ دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ بینک کو رہن میں کچھ نہیں دے سکتے، اور پھر اتنی معمولی رقم کے قرضے نہیں دیے جاتے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بینک کے اعلیٰ حکام سے بات کر لوں۔ وہ تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بنگلہ دیش کے اس بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کے پاس چلا گیا۔ ہر ایک نے مجھے وہی جواب دیا جو یونیورسٹی برانچ کا بینک مینیجر ابتدا میں دے چکا تھا۔ کئی دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بینک انتظامیہ کو ضامن کے طور پر خود کو پیش کر دیا۔ قرضے کی ضمانت میں دوں گا، آپ لوگوں کو جہاں دستخط کرانے ہیں مجھ سے کروائے، مجھے رقم دے، میں ان غریب لوگوں میں قرضہ تقسیم کروں گا۔ اس طرح ابتدا ہوئی۔ بینک والوں نے مجھے بار بار ڈرانے کی کوشش کی کہ میں خواہ پھنس جاؤں گا، یہ لوگ قرضہ لے کر واپس نہیں کریں گے، لیکن میرا اصرار تھا کہ میں انہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک ایک پائی واپس کر دی۔ میں بہت پرجوش ہوا اور بینک مینیجر کے پاس آیا۔ دیکھو، سب نے قرضہ واپس کر دیا ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن بینک مینیجر کا اب بھی موقف تھا، ارے یہ لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اب یہ تم سے زیادہ رقم لیں گے اور کبھی واپس نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو مزید رقم دی، انہوں نے پھر مجھے یہ لوٹا دی۔ میں نے مینیجر کو پھر بتایا، لیکن اس کا کہنا تھا، ٹھیک ہے تم شاید ایک گاؤں میں ایسا کر پاؤ، لیکن اگر یہی کام 2-3 دیہاتوں میں کرو گے تو یہ لوگ اپنی فطرت پر اتر آئیں گے۔ میں نے فوراً یہ کام 2 دیہات میں پھیلا دیا، اور وہاں بھی لوگوں کا طرز عمل میری توقعات کے مطابق رہا۔ اب یہ کام میرے اور مینیجر کے درمیان ایک طرح کی کشمکش بن گیا تھا۔ اس کے بینک کے اعلیٰ عہدیداران بھی اسی کے خیال کی تائید کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 دیہات میں جب یہ کام پھیلے گا تو غالباً اپنا رنگ دکھانا شروع کر دے گا۔
میں نے اسے 5 گاؤں میں پھیلا دیا، وہاں بھی ہر ایک نے ایک ایک پیسہ واپس کر دیا۔ بینک والوں نے اب بھی تسلیم نہ کیا۔ 10 گاؤں، 50 گاؤں، 100 گاؤں، وہ تعداد بڑھاتے گئے اور میں آگے بڑھتا گیا۔ یوں یہ ایک فلاحی کام میرے اور بینک کے درمیان مقابلے کی صورت اختیار کر گیا۔ میں مکمل مثبت نتائج کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی رقم واپس ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے تسلیم کرنے سے گریزاں تھے کیونکہ ان کی ٹریننگ انہیں یقین دلاتی تھی کہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ خوش قسمتی سے میری تربیت ایسی نہیں تھی، چنانچہ مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا اس پر مکمل بھروسہ تھا، اور پھر یہ سب کچھ حقیقت بن کر سامنے آ رہا تھا۔ لیکن بینکاروں کے ذہن، ان کی آنکھیں اس علم نے بند کر رکھی تھی جو انہیں دیا گیا تھا۔ بالآخر مجھے خیال آیا کہ میں خواہ مخواہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہے کہ غریب لوگ رقم لے کر واپس کر دیتے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کے لیے ایک الگ بینک قائم کیا جائے۔ اس خیال نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں پرجوش ہو گیا۔ میں نے یہ تجویز حکومت کو تحریر کی اور اس سے بینک قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ حکومت میں بھی بینکاروں کے جیسے لوگ بیٹھے تھے، چنانچہ حکومت کو قائل کرنے میں مجھے 2 سال لگ گئے۔ 2 اکتوبر 1983 کو ہم نے ایک بینک قائم کیا۔ 2 اکتوبر 1983 کو ہم نے ایک بینک قائم کر لیا، ایک باقاعدہ اور خود مختار بینک۔ ہماری خوشی ناقابل بیان تھی۔ اب ہمارا اپنا بینک تھا اور ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق پورے ملک میں پھیلا سکتے تھے، اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ کسی بڑے مقصد، غیر معمولی پروجیکٹ کے لیے پرجوش ہوتے ہیں تو آپ کے خیالات ہر زنجیر اور رکاوٹ کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کا ذہن حدود و قیود سے اوپر اٹھ جاتا ہے، آپ کا شعور ہر سمت میں پھیل جاتا ہے، اور آپ خود کو ایک نئی زبردست اور حیرت انگیز دنیا میں پاتے ہیں۔ گرامین بینک اب بنگلہ دیش کے 46,000 سے زائد دیہات میں کام کر رہا ہے۔ اس کی 1,267 شاخیں ہیں اور 12,000 سے زائد عملہ ہے۔ وہ 4.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم 12 سے 15 ڈالرز کے قرضوں کی صورت میں اوسطاً $200 بنگلہ دیش کے غریب دیہاتیوں کو دے چکا ہے۔ اس بینک نے گداگروں کو قرضہ دیا ہے تاکہ وہ گداگری چھوڑ کر باعزت معاش کی طرف جا سکے۔ مکان کے لیے $300 ارب کا قرضہ دیا جاتا ہے۔ ہماری کاروباری دنیا میں یہ اعداد و شمار معمولی ہیں، لیکن انفرادی فلاح و بہبود کے حوالے سے اس کے اثرات و نتائج پر غور کیجیے۔ سالانہ $500 ملین قرضہ دینے کے لیے 3.7 ملین افراد کا ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ ان میں سے 96% عورتیں تھیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو قرضہ دیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھے اور اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ 3.7 ملین لوگوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے لیے تخلیقی قسم کی تبدیلیاں لانے کے قابل ہیں۔ 3.7 ملین لوگوں نے رات جاگ کر گزاری۔ وہ ہیجان میں مبتلا تھے، لیکن گرامین کے دفتر کے باہر اگلی صبح اپنی بھرپور وابستگی کے اظہار کے ساتھ موجود تھے۔ اس اختیار کے قلب میں وہ خواتین تھیں جنہوں نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اقدار ساز گروہ منتخب کیے تاکہ وہ خود کفیل، خود مختار اور آزاد رہ کر اپنے گھروں میں مصنوعات تیار کر سکے یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر اس کام کو اقتصادی طور پر قابل عمل اور کامیاب بنا سکے۔ ان لوگوں کو ان کی آوازیں مل گئی تھی۔ میں نے دنیا کے متعدد عظیم لیڈروں کے بارے میں پڑھا تھا یا ان سے انٹرویو کیے۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی بصیرت اور آواز عام طور پر بتدریج ارتقاء کو پہنچتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ استثناء بہرحال ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کے شور کو اچانک کوندے کی طرح بصیرت ملتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر میرا مشاہدہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی بصیرت اس وقت ملتی ہے جب وہ انسانی ضرورتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں اور پھر ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے شور کو کنگالتے ہیں، اور جب وہ ان کی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو ایک اور نظر آتی ہے، اسے پورا کرتے ہیں تو ایک اور سامنے ہوتی ہے۔ یوں بتدریج وہ ضرورت کے اجتماعی احساس کا پہلو سامنے رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سماجی سطح پر سب کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ادارے کی سطح پر کام ہونا چاہیے تاکہ انفرادی تسکین کی بجائے اجتماعی تسکین کا اہتمام جاری رہے۔ محمد یونس ایک ایسے انسان کی مثال ہے جس نے ٹھیک طور پر مذکورہ انداز اختیار کیا۔ اس نے انسانی ضرورت کو بانپا، اپنے جوہر اور جذبے کے ساتھ اسے پورا کرنے کے لیے اپنے شعور سے مدد لی، پہلے ذاتی طور پر اور پھر ٹرسٹ قائم کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مسائل کا تخلیقی حل تلاش کیا
اور آخر میں ایک تنظیم کے ذریعے اپنے سماج کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت کو ادارے کی شکل دی۔ اس نے دوسرے لوگوں کو اپنی آوازیں تلاش کرنے کی ترغیب دے کر اپنی آواز تلاش کی۔ مائکرو کریڈٹ موومنٹ اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہی غیر معمولی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب چھوٹے چھوٹے کام غیر معمولی محبت کے ساتھ تو کر سکتے ہیں۔